السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یور الکیمسٹ از اگین ہیئر. بہت معذرت، کچھ ٹائم کا بریک ہم نے لیا تھا. کچھ مصروفیات ایسی تھیں نجی گھریلو، جس بنا پہ ہم نہ تو کوئی نئی ویڈیو دے سکے فارمولیشن کے اوپر، نہ ہی کوئی ایسا ولاگ آ سکا. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو دوبارہ آپ کنٹینیو کرتے ہیں. اور لیکن ابھی ہم ایک نئے ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ ابھی سٹارٹ لے رہے ہیں. پھر انشاءاللہ اپنے مین کور کے اوپر ہی واپس آئیں گے. گارڈننگ جو ہے، گارڈننگ کے کیا بینیفٹس ہیں، اسپریچول بینیفٹس کیا ہیں. پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ روف ٹاپ کے اوپر بالکل سٹارٹ سے کیسے کچن گارڈن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، اور بالکل آرگینکلی. اور مقصد اس کا یہی ہے کہ جیسے ہم اپنے اسکن کیئر، ہیئر کیئر پروڈکٹس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آرگینک چیزیں یوز کرنی ہیں، ہربل چیزیں یوز کرنی ہیں، تو انشاءاللہ جو فوڈ ہم کچن میں یوز کریں، جو ویجیٹیبلز یوز کریں، ایون جو فروٹ وغیرہ، ان کو بھی کوشش کریں کہ کیا ہم خود گرو کر سکتے ہیں آرگینکلی روف ٹاپ پہ کراچی جیسے شہر میں. تو انشاءاللہ وہ اب یہ 1 by 1 آپ کو نا یہ سیریز میں یہ چیزیں ہم دکھائیں گے کہ کیسے ہم نے زیرو سے شروع کیا اور پھر یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، ڈیولپ ہو کے کیسے گروتھ ان میں آ رہی ہے، اور کیا کیا ان میں ایشوز آ رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم نے ایڈریس کرنا ہے. جیسے یہ سلائیڈ میں بھی آپ کو شو ہو رہا ہے بینیفٹس آف گارڈننگ. اب نیکسٹ اس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اب ہمارے اس ولاگ میں ایجنڈا کیا ہے. اس میں ہم یہ 7-8 پوائنٹس ہیں، ان کو انشاءاللہ 1 by 1 ڈسکس کریں گے. ایک کنیکشن ٹو نیچر، اس کو انشاءاللہ مزید آگے ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. اس پہ مائنڈفلنس اینڈ میڈیٹیشن، مراقبہ میڈیٹیشن، اس کی سینس آف اکمپلشمنٹ اینڈ پرپز، ہیلنگ اینڈ ویل بینگ، اسپریچول ریفلیکشن اینڈ گروتھ، کمیونٹی ایکو سسٹم اینڈ کنیکشن، انوائرمنٹل اسٹیوڈشپ، اور نیکسٹ میں انشاءاللہ سمری یہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کو باغبانی کے بہت زیادہ روحانی اسپریچول ہمیں بینیفٹس ملتے ہیں، اور فطرت کے ساتھ ایک گہرا تعلق، ایک ریلیشن شپ ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے، اور ہمیں اندرونی امن اور فلاح بہبود جو ہے وہ فروغ ملتا ہے ہمیں اس سے. اور اب ان کو 1 by 1 جو اس کے فوائد ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جیسے کنیکشن ٹو نیچر، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فطرت سے تعلق گارڈننگ سے کیسے ہمارا ہو سکتا ہے. باغبانی افراد کو قدرتی دنیا سے جڑنے کی ترغیب دیتی ہے اور ماحول کے لیے ان کی محبت میں اضافہ کرتی ہے. یہ تعلق زمین اور تمام جانداروں کے ساتھ یگانگت کے احساس کو فروغ دیتا ہے. وہ تیزی سے ذہن سازی اور قدرتی نظام کی گہری سمجھ کو فروغ دیتا ہے. آپ جتنا نیچر کے چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا آپ کے اندر ایک نیچر کی محبت جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. نیکسٹ، مائنڈفلنس اینڈ میڈیٹیشن، ذہن سازی اور مراقبہ. اب پازیٹیو ذہن سازی ہم کیسے اس سے کر سکتے ہیں؟ باغبانی میں بار بار اور توجہ مرکوز کرنے والے کام، جیسے پودے لگانا، گھاس ڈالنا، ویڈنگ، مطلب آپ گھاس نکال رہے ہیں، جو ایکسٹرا ویڈز ہیں ان کو نکال رہے ہیں، ان کو ایون جو ویڈز ہیں ان کو آپ اسٹڈی کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ آپ کے لان کے اندر کوئی ایسی جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں، وہ کیا ہیں، ان کو یہ ہمارا ایک مستقل ٹاپک ہے الحمدللہ. آپ ہمارے ولاگز میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم ہربز اور ان کے بارے میں اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں. اس سے اب دوسرا پانی ڈالنا، واٹرنگ. یو کین انڈرسٹینڈ کہ جب آپ پودوں کو پانی دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے کتنی ایک آپ کو نا اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی میڈیٹیشن ایک تو ٹریٹمنٹ وے ہے. لوگ مراقبہ کرتے ہیں، اور تو اگر ہم یہ پودوں کے اندر کچھ وقت گزاریں، اور یہ والے کام جو بار بار ریپیٹیو جو ورکس ہیں، جیسے ہم نے یہ سارے ڈسکس کیے ہیں، تو اس سے انسان کے اندر ایک تو وہ لائیولی ہارٹ ہوگا، زندہ دل ہوگا، تناؤ اور ٹینشن، اضطراب، یہ چیزیں کم ہوں گی. ویسے بھی کہتے ہیں کہ واٹر فلوئنگ اسٹریمز ہوں، ان کو دیکھنے سے آپ کی ٹینشن کم ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک پانی کے پائپ کے ساتھ، ہوز کے ساتھ اگر پانی واٹرنگ کر رہے ہیں، یا آپ کسی کین کے ساتھ پانی کی واٹرنگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی ایک بہت زیادہ میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کو ملے گی. اور باغبانی مثبت ذہن سازی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، جو ذہنی صلاحیت اور جذباتی توازن کو بہتر بنا سکتی ہے. تو بیلنس ایک زندگی میں کریٹ کرنے کے لیے گارڈننگ اور اس کے ساتھ چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا اور ان کو وقت دینا بہت ضروری ہے.
نیچر کے اگر میراکل دیکھنے ہیں تو نیچر کے قریب آنا پڑے گا، اور جتنی اچھی نیچرل چیزیں آپ کو سودنگ افیکٹ دے سکتی ہیں، گرینری دے سکتی ہے، یہ پلانٹیشن، گارڈننگ، ان چیزوں کے اندر اپنا وقت گزارنا آپ کو بہت زیادہ ایک تسکین اس سے ملتی ہے۔ تو اپنا وقت اگر ہم نکال کے ان چیزوں کو دیکھیں تو ایک دعوت فکر بھی ہے ہمارے لیے، کیسا یہ نظام ہے، کیسی زبردست چیزیں ہیں۔ انجوائے دی پاور آف نیچر۔ جب آپ پودوں کے اندر ہوتے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک نیچرل ہیلنگ ملتی ہے، آپ اتنا ہی نیچر کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پودوں پہ بیٹھی جو پرندے ہیں، چڑیاں، ان کی آوازیں، سبحان اللہ۔ سینس آف اکمپلشمنٹ اینڈ پرپز، کام اور مقصد کی تکمیل کا احساس، کہ آپ نے ایک ٹاسک رکھا، جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ ہم زیرو لیول سے کچن گارڈننگ کا سٹارٹ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو ڈیلی بیس پہ ہمیں اپنی ایک قسم کی اسائنمنٹ نظر آئے گی کہ آج ہم نے بیج ڈالا، پھر اس کی پنیری نکلی، پھر اس کو پانی دے رہے ہیں، پھر اس کو آرگینک کمپوسٹ دے رہے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ اگنا شروع ہو گیا، پھر وہ بڑھنا شروع ہو گیا، پھر اس کی پنیری کو ٹرانسفر کیا۔ تو یہ ایک پورا ایک ٹاسک ہے، پورا ایک ٹاسک ہے۔ اس سے آپ کو الٹیمیٹلی ایک ہیلنگ کا احساس ہوگا نیچر کے ساتھ۔ پودوں کی نشو و نما اور پرورش کامیابی اور مقصد کا احساس فراہم کرتی ہے۔ پودوں کو بیجوں سے بالغ پودوں کی طرف بڑھتے دیکھنا ناقابل یقین حد تک فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ان سارے اسٹیپس کو مانیٹر کرنا، پھر اگر 7 بچے ہیں تو بچوں کو ان میں انوالو کریں، تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی لرننگ سٹیج ہے کہ وہ جو چیزیں بکس میں پڑھتے ہیں وہ اس کو خود پریکٹیکلی ہوتا ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے، جو ترقی اور کامیابی کا ٹھوس احساس پیش کرتا ہے۔ یہ خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے، ماحول میں ایسا ڈالنے کا ایک بامعنی طریقہ فراہم کر سکتا ہے کہ اپنا جو ہمارا پارٹ ہے انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے وہ ہم اس میں ضرور کریں۔ نیکسٹ، ہیلنگ اینڈ ویل بینگ، جو اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ شفایابی اور بہبود، آپ کی انسائڈ ہیلنگ اس کے اندر ہوگی، آپ کی ٹینشنز کم ہوں گی، آپ کی فرسٹریشن کم ہوگی۔ تو یہ ایک پوری گارڈننگ تھراپی اس کو کہا جاتا ہے۔ باغبانی کو باغبانی تھراپی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ گارڈننگ تھراپی ہے۔ تو یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر پودوں کے ساتھ مشغول ہونا موڈ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آپ ٹینس ہیں تو اپنے جو ٹینشنز ہیں اس کو بلا کے اس وقت آپ یہ محسوس کریں کہ آپ نے اس پودے کو وقت دینا ہے، یہ پودا اس کو آپ نے گرو کروانا ہے، تو اس سے افسردگی کی علامات کم ہوگی، فرسٹریشن کم ہوگی، مجموعی طور پہ آپ کی صحت سے بہتر ہوگی۔ زندگی کی پرورش کا عمل شفا بخش ہے۔ تو یہ لازمی بات ہے، ایک سیڈنگ سے لے کے ایک میچور پلانٹ بننے تک، یہ ایک پوری ان سٹیپس کو دیکھنا، فالو کرنا، اس سے ایک بہت بڑی ہیلنگ انسان کو ہوتی ہے، سکون کا احساس اس سے انسان کو ملتا ہے۔ نیکسٹ، اسپریچول ریفلیکشن اینڈ گروتھ، روحانی بصیرت اور ترقی اس کے اندر ہوگی آپ کی۔ باغبانی روحانی بصیرت اور ذاتی ترقی کے لیے، یعنی کہ سیلف آپ کی ایکسکلیشن آپ کو اس کے اندر ملے گی۔ یہ زندگی کے ایک استعارے کے طور پہ کام کرتا ہے کہ موونگ ٹورڈز لائف، تو ساری فرسٹریشن، ساری نا امیدیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ گارڈننگ کے اس پروسیس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نا انشاءاللہ آپ کی اپنی زندگی کی بہت زیادہ ایسی ناکامیاں ہوں گی۔ جب آپ گارڈننگ میں اپنے آپ کو اس میں انوالو کریں گے تو یہ آپ کو ان سائٹ ایک سکون کا احساس بھی ہوگا۔ اس سے آپ کو صبر اور پرورش اور لچک کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ ایک لازمی بات ہے کہ کسی چیز کے گرو اپ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تو ایسے ہی انسان کی زندگی کے جتنی بھی فرسٹریشنز ہیں، بزنس ہے، بزنس کو چلانا ہے، بزنس کو اوپر لے کے جانا ہے، اس کے لیے آپ کو کتنا فلیکسیبل ہونا پڑے گا۔ باغ میں نشو و نما، کھلنے، تنزل، تجدید کا عمل ذاتی اور روحانی سفر کی عکاسی کرتا ہے، جو افراد اپنی زندگی کے تجربات پر غور کرنے اور سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے آپ اپنی زندگی کے سارے سٹیپس جو ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ کمیونٹی ایکو سسٹم اینڈ کنیکشن، اب کہ لازمی بات ہے کہ آپ اگر کمیونٹی گارڈننگ کرتے ہیں تو
یعنی کہ ایک تو ایک آپ نے اپنے گھر کے اندر کی ہوئی ہے، پھر آپ ایسی کوئی موو چلتی ہے کہ آپ اس کا حصہ بنتے ہیں اور کمیونٹی گارڈنگ کرتے ہیں، اور جا کے کسی جگہوں پہ ایسی پلانٹیشن ہو رہی ہے اس میں اپنے آپ کو اس کا پارٹ بناتے ہیں، تو اس میں آپ کو ایک کمیونٹی کا احساس ہوتا ہے۔ اور آپ یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں، اگر آپ اپنے گھر کے سامنے کچھ پودے لگا لیں اور اگر مل کے پورے گلی والے، ایک اسٹریٹ والے اپنے اپنے گھروں کے آگے اگر وہ پودے لگا لیتے ہیں، اور ان پودوں کی کیئر، اب ایسا نہیں ہے کہ میرے گھر کے آگے جو پودا لگا ہوا ہے اور مائی ڈور اسٹیپ پہ میرے نیبر ان کے گھر کے آگے جو پودا لگے، اگر وہ سوکھ رہا ہے تو مجھے احساس ہوگا کہ اگر میں واٹرنگ کر رہا ہوں تو اس کو بھی کر دوں گا، وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے خود نہیں کر پایا، یا فار ایگزامپل کوئی اس کو توڑ رہا ہے، کوئی جانور آ گیا ہے، کوئی بکری وغیرہ آ گئی ہے وہ اس کو کھا رہی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جیسے میں اپنے پودے کی میں کیئر کروں گا، تو ایسے میں نے اپنی کمیونٹی کے اندر بھی، تو ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہوگی، ایک ایکو سسٹم کی ڈیولپمنٹ ہوگی، ایک احساس ہوگا جس کو احساس زیاں کہیں گے کہ یار یہ کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے، کوئی نیچرل ریسورس ضائع ہو رہی ہے، اس کو بچانا ہے۔ یہ ایک سماجی تعاون اور علم اور وسائل کے اشتراک کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اہم پہلو تعلق اور باہمی تعلق کے جذبات کو بڑھاتا ہے کہ ایک ایکو سسٹم ہمارا اس سے اسٹرانگ ہوگا۔ انوائرمنٹل اسٹیورڈشپ، یہ تو بہت عام چیز ہے، ایک ماحولیاتی ذمہ داری۔ تو اس وقت جس حالت میں ہمیں پلینٹ ملا ہے، اس حالت میں کیا ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو یہ اسٹیورڈشپ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ پائیدار باغبانی کے طریقوں میں مشغول ہو کر افراد ماحول کے لیے ذمہ داری اور احساسی ذمہ داری ان میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ماحولیاتی مسائل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی کا باعث بن سکتا ہے، اور ایسے اقدام کی ترغیب دے سکتے ہیں جو ماحولیاتی تحفظ کا باعث بن سکتے ہیں، اور ایسے اقدام کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھائی انوائرمنٹ کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اب اس کو سمرائز کرتے ہیں کہ اب اس کا حاصل کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ باغبانی ایک ذہن سازی کو فروغ دے کر، مقصد کا احساس پیش کر کے روح کی پرورش کرتی ہے، شفایابی کی سہولت فراہم کرتی ہے، کمیونٹی کو فروغ سے ملتا ہے، اور فطرت کے ساتھ گہرے تعلق کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ مجموعی طور پر روحانی جذباتی بہبود میں معاون ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ولاگ تھا، اور انشاءاللہ اب ہم سٹیپ وائز گارڈننگ جو ہے وہ کیسے کچن گارڈن اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس کے اندر کون کون سی ورائٹی لگانی ہے، اور کیسے اس کو آرگینکلی گرو کرنا ہے، اور یعنی کہ کم وسائل کے اندر کیسے ہم اپنی کچن کے لیے کوئی آؤٹ پٹ اس سے لے سکتے ہیں۔ تو اسٹے ٹیون، تو نیکسٹ انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کو ابھی بہت کچھ ملنا ہے۔